إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولن يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان احباب، پردہ نشین خواتین اسلام، انسانی حقوق اور انسانی رشتوں میں ماں باپ کو جو مقام اور جو مرتبہ حاصل ہے یا ان کے رشتے کو جس عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، وہ حقوق، وہ واجبات اور وہ احترام رشتوں میں کسی بھی رشتے کو حاصل نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق اور واجبات
اور ان کے رشتے کو انسانی رشتوں میں، انسانی رشتہ داریوں میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ ماں باپ میں سے ہر ایک نے اس دنیا میں انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دی، تب جا کر انسان اس دنیا میں جینے کے قابل ہوا۔ باپ اپنے جوانی کو، اپنی آشائشوں کو، ہر ایک کو قربان کر کے وہ اپنے بچوں کے انگلیوں کو تھام لیتا ہے اور تھام کر اسے چلنا سکھاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ اس قابل بن جاتا ہے، یا اسے وہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ دنیا کی اس ریس میں لوگوں کا مقابلہ کر سکے، لوگوں کے ساتھ اڑ بیٹھ سکے۔ اور ماں مدت حمل سے لے کر جب سے اس کے رحم میں حمل استقرار پاتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے، اسے ہمیشہ بچے کی ہی فکر رہتی ہے۔ حمل میں استقرار پاتا ہے، حمل اس کے رحم میں استقرار پاتا ہے، وہ اس وقت سے اپنے بارے میں سوچنا بند کر دیتی ہے۔ وہ صرف اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے حمل کے تعلق سے، اپنے ہونے والے بچے کے تعلق سے سوچتی ہے، اپنے پوری راتوں کو اپنی آنکھوں میں گزار دیتی ہے، اور اس کے بعد ولادت کے بعد مستقل 9 مہینے تک اپنے خون سے سیراب کرنا، اس کے بعد اس کی تربیت میں اپنی سب کچھ قربان کر دینا، یہ اس دنیا میں اور ان رشتوں میں ماں باپ کی قربانی کی ایک جھلک ہے۔ اور اسی لیے سچ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی مثال یہ سورج و چاند کی مانند ہے۔ اگر انسان کی زندگی کو روشن ہونا ہے، اگر انسان ایک ہونے والے بچے کی زندگی روشن ہونا ہے، تو اس کے پیچھے ماں باپ کی قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر آج ایک لڑکا، ایک آدمی، ایک انسان اس دنیا میں کامیاب ہے، تو اس کے کامیابی کے پیچھے اس کے باپ کے پکے ہوئے سفید بال، اس کے جسم کی نقاہت، جسم کی کمزوری، یہ اپنی اولاد کے روشن مستقبل، اس کی آشائش سے بری زندگی کے داستان کا خلاصہ ہے۔ اس کے جسم کی کمزوری، اس کی نقاہت، اس کے بالوں کی سفیدی، یہ اولاد کے روشن مستقبل کی داستان کا خلاصہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ یوں ہی نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اسی لیے توحید کے بعد سب سے زیادہ جس امر کی تاکید کی گئی، سب سے زیادہ جس معاملے کی ترغیب دی گئی، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جس طرح اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت و بندگی قبول نہیں کی جائے گی، ویسے ہی اللہ کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ خاص طور سے زیادہ توجہ کا وقت کب ہوتا ہے؟ زیادہ توجہ کا وقت وہ ہوتا ہے جب والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ کمزوری کی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ ایسی عمر کو پہنچ جائیں جب ان کو سہارے کی ضرورت ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ایسی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو،
تم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر باتیں نہ کرو، انہیں جھڑک کر مخاطب نہ کرو، ان سے کوئی بھی ایسا اسلوب نہ اختیار کرو جو اسلوب ان کے لیے تکلیف دہ ہو، بلکہ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، ان کی باتوں کو مانو، ان کی باتوں کو سنو، اس پر غور کرو، اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے اپنی رحمتوں کا سایہ ہمارے اوپر برقرار رکھا، جس طرح اپنی ساری قربانیوں کو، اپنے سب کچھ قربان کر کے انہوں نے ہمیں پالا پوسا، اے اللہ تو اس عمر میں، بڑھاپے کی اس عمر میں جب وہ سہارے کے محتاج ہیں، بار الہ تو اس عمر میں ان کے اوپر رحم و کرم کی بارش کر، ان کے مصائب و مشکلات کو ان کے لیے آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اسی لیے اللہ نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ کوئی بھی آدمی ہے اگر اللہ کے ذات پر عقیدہ اور ایمان اس کا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور پھر والدین دونوں مقام و مرتبہ کے مستحق ہے، لیکن والدین میں ماں کا مقام یہ زیادہ بلند ہے، ماں کا مقام یہ زیادہ بلند ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ایک آپ اور ہم یہ اندازہ کرنے سے قاصر ہیں کہ ایک عورت 9 مہینے تک نو مہینے تک ایک بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پوستی ہے، جب سے رحم مادر میں حمل استقرار پاتا ہے اس وقت سے لے کر یہ حمل کی یہ مدت، یہ بڑی تکلیف دہ مدت ہوتی ہے، جس میں ماں تنہا ان ساری مصائب و مشکلات کو برداشت کرتی ہے، اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد 2 سال تک مدت رضاعت، اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت، چونکہ ماں گھر میں زیادہ ہوتی ہے، پہلا سامنا بچے کا ماں سے ہوتا ہے، اسی لیے ان 3 وجوہات کے بنیاد پر ماں کو زیادہ مقام اور زیادہ مرتبہ حاصل ہے۔ سورہ لقمان کی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ نے ماں کی طرف خاص طور سے حکم دیا اور یہ کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت کی ہے۔ وصیت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ رشتہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ وصیت کا لفظ یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس رشتے کو کتنا زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف جھیل کر اٹھائے رکھا۔ ایک دو پریشانیاں حمل کے مدت میں نہیں ہوتی ہیں۔ جب سے عورت حمل میں ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے 1-2 طرح کی مصائب و مشکلات، 1-2 طرح کی پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ سارے پریشانیوں کو برداشت کر کے وہ اپنے بچے کو اٹھا کے رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اللہ نے کہا وفصالہ فی عامین، اور اس کے بعد 2 سال تک پوری مدت رضاعت، 2 سال تک وہ دودھ پلا کر اپنے خون کو دودھ کی شکل میں سیراب کرتی ہے اپنے بچے کو۔ اسی لیے ان 3 وجوہات کے بنیاد پر ماں کو زیادہ مقام اور زیادہ مرتبہ حاصل ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے خاص طور سے یہ وصیت کی ہے ایک انسان کو کہ وہ اپنے ماں کے تعلق سے، اپنے والدین کے تعلق سے عمومی طور سے، اور اپنے ماں کے تعلق سے خصوصی طور سے ہمیشہ اللہ کے فرمان کو اپنے سامنے رکھے، ہمیشہ اللہ کے فرمان کو اپنے سامنے رکھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ یہ پریشانی، یہ مصائب و مشکلات انسان کو اس کا ہلکا سا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود باپ بن جائے، جب اس کے سامنے وہ اولاد آنے والی ہو، تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، یہ کتنا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچوں کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، اپنے رفیق حیات کو، اپنی بیوی کو جب وہ سامنے دیکھتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے بھی اس کے لیے ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ پریشانیاں بسا اوقات اٹھائی ہوں گی اس کے اس دنیا میں آنے کے لیے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا، صحابہ اکرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں من حق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ کے رسول، اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، کہتے ہیں کہ اس آدمی نے پھر پوچھا، کہا کہ پھر کون ہے؟ آپ نے کہا کہ ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون ہے؟ پھر آپ نے کہا پھر تمہاری ماں۔ پھر چوتھے مرتبہ پوچھا کہ پھر کون ہے؟ آپ نے کہا کہ تمہارے والد، تمہارے باپ۔ یہ ترتیب ہے اس دنیا میں حسن سلوک کی، یہ ترتیب ہے اس دنیا میں احسان کا رشتہ نبھانے کی۔ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت مقداد بن معدی قریب بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے ماں کے سلسلے میں۔ پھر کہا کہ پھر پیارے رسول نے دوسرا جملہ کہا کہ اللہ وصیت کرتا ہے تمہارے ماں کے تعلق سے۔ پھر کہا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہارے باپ کے تعلق سے، ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ داری ہے ان قریبی رشتہ داریوں کے تعلق سے اللہ وصیت کرتا ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ تو ہم ایسے ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے جہاں توحید کا رشتہ ہے، جہاں ایمان اور اسلام کا رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو، اگر ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم و ایمانی رشتہ، ایمانی اخوت نہ ہو، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، اگر وہ توحید کا راستہ چھوڑنے پر مجبور کرے، تب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن عام دینی دنیاوی معاملات میں، عام معاملات میں اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ دونوں اس بات پر مجبور کرے کہ آپ اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کریں تو اس میں ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ لیکن اللہ نے آگے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرو۔ یہ اس وقت ہے جب وہ مشرکہ ہوں، جب وہ کافرہ ہوں، تب اس کے ساتھ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ عملی واقعہ پیش آیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری ماں میرے سامنے آئی، میرے پاس آئی، وہ مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی لیکن وہ کافرہ تھی۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری ماں آئی ہے، وہ مجھ سے تعلق بنانا چاہتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ سلی امکی، اپنے ماں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھو، ماں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھو۔ یہ اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، لیکن دونوں کی ماں الگ ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، اور اسماء بنت ابی بکر کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا جو کافرہ تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ آئی اور آ کر کہتی ہے کہ حضرت اسماء کہتی ہے کہ وہ آئی اور وہ رغبت رکھتی ہے کہ میں ان سے رشتہ جوڑوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سلی امکی، رشتہ جوڑ کر رکھو اسے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، بلکہ خود انہی کا واقعہ ہے، معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے تین مرتبہ جہاد کی اجازت طلب کی، 3 مرتبہ جہاد کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ ان کی طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ ویحک امک حیہ، ویحک امک حیہ۔ جب وہ اجازت طلب کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہائے افسوس، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ 3 مرتبہ کے بعد جب 3 مرتبہ تک وہ اجازت طلب کرتے، آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، کہا کہ لازم پکڑو اس کے ساتھ حسن سلوک کو، اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، اس لیے کہ یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ جب یہ بند ہو جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا، اور سلف اسے حقیقت پر محمول کرتے تھے۔ حضرت ایاز بن معاویہ کے والدین زندہ تھے، ان کی ماں کا جب انتقال ہو جاتا ہے خوب روتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یا ابا واصلہ ما یبکیک، کہ ابا واصلہ رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ
کانا بابان من ابواب الجنت مفتوحان، جنت کے 2 دروازے میرے سامنے کھلے ہوئے تھے، جنت کے 2 دروازے میرے سامنے کھلے ہوئے تھے، آج فقد اغلق منها باب، آج اس کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، آج اس کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ سے کہ فلزمها فإن الجنة عند رجليها، لازم پکڑو اس لیے کہ یہ جنت کے دروازے ان کے قدموں کے پاس تمہاری جنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی لایا گیا، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں جہاد کی رغبت تو رکھتا ہوں لیکن مجھے طاقت نہیں، میں جہاد کی رغبت رکھتا ہوں لیکن مجھے طاقت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے ہاں۔ آپ کہتے ہیں کہ جا کر اس کو راضی کرو، اس کی خدمت کرو، تو تم بیک وقت حج، عمرہ اور جہاد سب کا ثواب تم پالو گے۔ جا کر اس کے پاس اس کی خدمت کرو، اگر تم اسے راضی کر لے گئے تو تم حج، عمرہ اور جہاد تینوں کا ثواب بیک وقت پالو گے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے یہاں اس سے بہتر عمل اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس سے بہتر عمل اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ انی اذبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑی گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، فہل لی من توبہ، کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے میرے لیے کہ اب بھی کوئی توبہ کا موقع ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اس کی خدمت کرو، اپنے ماں نہیں ہے تو اپنے خالہ کی ہی خدمت کرو، فإن الخالة بمنزلة الأم، کیونکہ خالہ یہ ماں کے درجے میں اگر ماں نہ ہو تو۔ کہتے ہیں ان کے شاگرد کو بڑا تعجب ہوتا ہے، ان کے مشہور شاگرد عطا، حضرت عطا پوچھتے ہیں اس آدمی کے جانے کے بعد، کہتے ہیں کہ وہ آدمی آ کر اپنے گناہ کا بیان کر رہا ہے، اپنے گناہ کے بارے میں بتلا رہا ہے، اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ماں زندہ ہے، اس کے باپ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اس کی خالہ زندہ ہے، ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ عز وجل من بر الوالدہ، اس دنیا میں مجھے اس سے بہتر عمل کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس سے بہتر عمل مجھے پتہ نہیں ہے جس راستے میں ماں کی رضا ہو، ماں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اس سے بہتر راستہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی راستہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور یہ اتنی سادہ مخلوق ہوتی ہے، یہ اتنی سادہ مخلوق ہوتی ہے جو ہم سے اور آپ سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اور آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی 2 باتیں سنیں، اس کے زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پوری کر دیں، وہ اسی پر خوش ہے۔ اور جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے، جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے، اس کے ہاتھ جب بھی اٹھیں گے تو ایسی اس دنیا میں ماں نہیں ہو سکتی جو اپنے اولاد کے لیے، اس کے خیر و بھلائی کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے دعا نہ کرے۔ وہ اتنی سادہ مخلوق ہے، وہ ہم سے اور آپ سے صرف یہی چاہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ اور اس چیز نے جو ان لوگوں نے اس چیز کو، اس عمل کو پکڑ کے رکھا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت اویس بن عامر القرنی کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحیح مسلم کا یہ واقعہ ہے، حضرت اویس بن عامر القرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، لیکن شرف صحبت سے ہم کنار نہیں ہو سکے، صحابی نہیں بن سکے، نبی کا دیدار نصیب نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں نصیب ہو سکا؟ صرف وجہ اس کے پیچھے یہ تھی کہ ان کی بوڑھی ماں تھی جس ماں کی خدمت میں وہ لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اویس بن عامر القرنی کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے اور اندازہ کیجئے کہ ان کی اس خدمت نے انہیں کہاں پہنچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یمن سے ایک قافلہ آئے گا، جس قافلے میں ایک آدمی ہوگا جس آدمی کو برص کی بیماری تھی، اس کے بعد برص کی یہ بیماری اس سے ختم ہو گئی، اللہ نے شفا دیا، لیکن ایک درہم کے برابر جگہ باقی رہ گئی ہے جہاں برص کی یہ علامت باقی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھتے تھے، جب یمن سے کوئی قافلہ آتا تھا پوچھتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی ہے، یہاں تک کہ وہ یہ حضرت اویس بن عامر القرنی انہیں ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جب یہ بندہ مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا. یہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بندہ مل جائے تو اس سے دعا کروانا، کیونکہ یہ اپنے ماں کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت میں مشغول ہے. تو یہ تابعی ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ایسے آدمی کو کے بارے میں بشارت دیتے ہیں. اور ایک فقہا اور مفسرین اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ سب سے افضل تابعی ہیں حضرت اویس بن عامر القرنی. تو ان کے پیچھے سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اپنے ماں کی خدمت میں یہ مشغول تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، اپنے ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے خراسان سے لے کر آتا ہے، کندھے پر اٹھائے ہوئے مکہ میں آ کر حج کراتا ہے. حج کے سارے ارکان، سارے مناسک کو ادا کراتا ہے. کتنا مشکل امر ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حج کے سارے ارکان، آج جب فیسلٹیز کا زمانہ ہے، آج کتنی آسائشیں ہو گئی ہے مکہ میں، اس کے باوجود حج کے سارے اعمال کتنے مشکل ہے. اور وہ زمانہ جب یہ کوئی آسائش، کوئی آسانیاں نہیں تھی، اس وقت اپنے کاندھے پر اٹھا کر وہ اپنے ماں کو لاتا ہے، حج کراتا ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنے ماں کے احسان کا بدلہ عطا کر دیا ہے؟ میں نے اپنے ماں کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے؟ کہتے ہیں لا ولا بطلقۃ واحدہ، لا ولا بطلقۃ واحدہ، ہرگز نہیں، بلکہ ولادت کے وقت جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے ایک حصے کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا. ولادت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا حصہ بھی جو تم نے ادا کیا ہے وہ نہیں مکمل ہوا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دیتے ہیں. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر ماں کی نافرمانی یہ حرام کی ہے، یہ حرام کام ہے. یہ حدیث سنی اور اس کے بعد اپنے گرد و پیش کا ماحول، اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لیجیے. کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کس طرح ہمارے گھروں کا ماحول ہے. گھروں میں اپنی بیویوں کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے. وہ جس طرح چاہیں، جو ان کا طرز تخاطب ہو، وہ جس طرح چاہیں ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے مخاطب ہوں، جس طرح چاہیں ماں کے ساتھ گفتگو کریں، جتنی زیادہ بدتمیزی کر سکتی ہیں وہ کریں. اور ہم سب ان سارے معاملات سے چشم پوشی کرتے. اس کے بعد ہم صف اول کے نمازی ہیں، اس کے بعد ہم صف اول کے نمازی ہیں. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، بلکہ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں نظر رحمت سے. ان اللہ لا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں. اس میں ایک وہ بھی ہے العاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے. اور یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا بدلے کی دنیا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کرتا ہے وہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر اسے دکھاتا ضرور ہے. اگر ایک آدمی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو یہی وقت پلٹے گا، یہی وقت لوٹے گا. اور کل اس کی اولاد اسے آنکھیں دکھائیں گی. اس لیے یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا دار الجزا بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جس گناہ کی سزا دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک ظلم اور ایک والدین کی نافرمانی. اس لیے ہم اور آپ ہوش کے ناخن لیں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ جنت کے دروازے ہیں. جس کے ہاں یہ دروازے ابھی تک کھلے ہوئے وہ ان دروازوں کو غنیمت جانیں، جنت کا راستہ تلاش کریں ان دروازوں سے. اور جن کے یہاں دروازے بند ہو چکے ہیں وہ ایسا کام کریں جو ان کے ماں باپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کا سبب بنے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور جب بھی ہاتھ اٹھائیں مولا کے دربار میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں اور یہ کہتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم نے جو باتیں کہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما.
ہمارے الہ تو ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما، جہاں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے الہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے الہ تو ان کے قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں بار الہ تو انہیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما، صحت و عافیت کے ساتھ اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا کر رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔